بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بہت سی عظیم شخصیات آئیں جنہیں مختلف مذاہب کے ماننے والے اپنے اپنے انداز میں یاد کرتے ہیں، لیکن ایک ایسی ہستی بھی ہیں جن کا ذکر صرف قرآن ہی میں نہیں بلکہ بائبل، تورات اور دیگر آسمانی کتابوں میں بھی کیا گیا ہے۔ وہ ہستی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف عرب یا ایک قوم کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ آج غیر مسلم اسکالرز اور محققین بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور تعلیمات ساری انسانیت کے لیے رہنمائی ہیں۔ آئیے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بیان، جو دلائل اور حوالوں کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں کس طرح آیا ہے اور وہ کس طرح حقیقی معنوں میں رحمت للعالمین ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے، غیر مسلمانوں کو اور کئی مسلمانوں کو بھی، کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی ہیں۔ اسلام ایک نیا مذہب نہیں ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا، بلکہ یہ مذہب تب سے ہے جب سے انسان نے اس زمین پہ قدم رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مذہب کے بانی نہیں ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ نہیں ہے کوئی قوم جس میں ہم نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے 25 پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 164 اور سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 78 میں کہ ہم کچھ پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں قرآن مجید میں، کچھ پیغمبروں کے قصے بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور کچھ کے نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے مشکات المصابیح کی جلد نمبر 3 حدیث نمبر 5737، جس کا ذکر احمد بن حنبل میں بھی آتا ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 اور 266 میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر 1,24,000 پیغمبر بھیجے، 1,24,000۔ ذکر آتا ہے قرآن مجید میں صرف 25 کا، لیکن جتنے بھی پیغمبر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور ان کا جو پیغام تھا وہ محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صرف بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 49 میں آیت نمبر 49 میں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر بھیجے گئے تھے صرف بنی اسرائیل کے لیے، اور اس کا ذکر بائبل میں بھی آتا ہے۔ بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، He tells to his apostles, Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. Go ye not into the way of the Gentiles, enter ye not into the city of the Samaritans, but rather go to the house of the lost sheep of Israel. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 5 اور 6 میں اپنے ساتھیوں سے، اپنے اپوسل سے، آپ جینٹائلز کی طرف مت جائیے۔ جینٹائلز وہ لوگ ہیں جو غیر یہودی لوگ ہیں، مثال کے طور پہ ہندو، مسلم
آپ غیر یہودی کے پاس مت جائیے، لیکن جائیے صرف ان لوگوں کے پاس جو بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 24 میں، I have not been sent but to the house of the lost sheep of Israel۔ میں نہیں بھیجا گیا ہوں لیکن صرف بھٹکے ہوئے بنی اسرائیل کے پاس۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن اور بائبل دونوں یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور میں نے تقریر کے شروع میں ایک قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی تھی، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن رسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہے، اور خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے۔ اللہ سب سے بہترین جاننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا ہے انہیں لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پیغام دہراتے ہیں سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ ہم نے بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عالمی پیغمبر بنا کے، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر سکے اور لوگوں کو بشارت دے سکے، لیکن پھر بھی اکثر انسان یہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے آخری پیغمبر بنا کے بھیجا ہے سارے عالم کے لیے، لیکن پھر بھی اکثر انسانیت اس بات کو نہیں جانتی۔ ہم مسلمان کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسی لیے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے۔ لیکن غیر مسلمان جو یہ بات نہیں مانتے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، وہ اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے آخری پیغمبر تھے۔ لیکن اگر کوئی بھی انسان، کوئی بھی غیر مسلمان اگر کھلے ذہن سے قرآن مجید کو پڑھیں گا یا قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں گا، انشاءاللہ اسے یقین ہو جائے گا کہ یہ کلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور میں نے ایک تقریر دی تھی اسی گراؤنڈ میں، اسی سٹیج پہ، از دا قرآن گاڈز ورڈ، انگریزی میں تقریر تھی، کیا قرآن اللہ کا کلام ہے؟ اگر کوئی بھی غیر مسلمان اگر اس تقریر کو سنیں گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس تقریر میں نے ثابت کیا ہوں ریزن، لاجک اور سائنس کے ساتھ، منطق اور سائنس کے ساتھ، کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو کوئی بھی غیر مسلم اگر یہ تقریر کو سنے گا کھلے ذہن سے، انشاءاللہ اس کو اس کتاب پہ یقین کرنا ہوگا کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت سورہ عمران کی سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 کی، میرے نزدیک یہ دعوتی میدان میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی یعنی سارے تالوں کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ تو آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ مختلف مذہبی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے غیر مسلمانوں کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں لیکن غیر مسلمانوں کے لیے بھی آخری پیغمبر ہے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں صرف امپورٹنٹ
جو ضروری اہم حوالے وہ دوں گا ورنہ تقریر بہت لمبی ہو جائیں گی. سب سے پہلے ہم تحقیق کریں گے ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ذکر آتا ہے. ہندو مذہبی کتابیں دو قسموں میں بانٹی گئی ہے. ایک ہے شروتی, دوسری ہے اسمرتی. شروتی کی معنی ریویلڈ, انڈرسٹینڈ, پرسیو. شروتی کی معنی ہے وحی, سمجھنا. ہندو ودوان کہتے ہیں کہ شروتی خدا کا کلام ہے, ایشور کا کلام ہے. اور دو قسم کی شروتی ہے, وید اور اپنشد. دوسری قسم کی کتابیں جو ہندو مذہب میں وہ ہے اسمرتی. اسمرتی کے معنی ٹو ریممبر, میموری, یاد رکھنا, یادداشت. اسمرتی ہندو ودوان کہتے ہیں یہ ایشور کی کتاب نہیں ہے لیکن انسانوں نے لکھی ہے. اور اسمرتی میں لکھا گیا ہے کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے اس زمین پہ, انفرادی طور پہ, معاشی طور پہ اور عالمی طور پہ. کئی قسم کی اسمرتی ہے. مثال کے طور پہ پراناز ہے, اتہاس ہے, رامائن, مہا بھارت, بھگوت گیتا, منوسمرتی وغیرہ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف جن کتابوں کا میں حوالہ دوں گا اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں بات کروں گا. پہلے قسم کی کتاب جو ہندو مذہب میں ہے وہ ہے شروتی. شروتی جیسے میں نے کہا دو قسم کی ہے, وید اور اپنشد. وید آتا ہے سنسکرت لفظ ود سے جس کے معنی ہے گیان, علم, نالج. وید چار قسم کی ہے, رگ وید, یجروید, سام وید اور اتھروا وید. پہلے تین وید رگ وید, یجروید, سام وید سب سے پہلے وجود میں آئے اور آخری وجود میں آیا اتھروا وید. یہ پہلی تین وید رگ وید, یجروید, سام وید کو کہتے ہیں ٹرپل سائنسز یا ٹرائی ود, یعنی تین سائنس کی کتابیں یا تین علم کی کتابیں, تین گیان کی کتابیں. رگ وید جب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سانگز آف پریزز, تعریف کے گیت. یجروید میں ہے سانگز آف سیکریفائسز اور سیکریفائسز فارمولاز, قربانی کے شلوکس. سام وید میں ہے میلڈی, سنگیت. اتھروا وید میں ہے میجیکل فارمولاز, جو چمتکار کے شلوک ہے اس کے بارے میں ذکر آتا ہے اتھروا وید میں. ہندو ودوان میں اختلاف ہے کہ وید کب وجود میں آیا. سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے, جو آریہ سماج کے بانی ہیں, وہ کہتے ہیں وید 131 کروڑ سال پرانی کتاب ہے, 1310 ملین ایئرز اولڈ. لیکن اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے. تو اکثر ہندو ودوان کہتے ہیں کہ وید تقریباً 4000 سال پرانی کتاب ہے, مذہبی کتاب ہے, لیکن ایگزیکٹ کبھی وجود میں آئے یہ کسی کو نہیں پتا. ہندو ودوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ وید کس جگہ پہ پہلی بار وجود میں آئیں, دنیا کے کس علاقے میں. ہندو ودوان کو یہ بھی نہیں پتا کہ سب سے پہلے کون سے انسان کو ملی یا کون سے سنت یا کون سے رشی کو ملی. اتنے اختلاف کے باوجود ہندو یہ مانتے ہیں کہ وید سب سے اونچی ہندو مذہبی کتاب ہے. اگر وید کسی اور ہندو مذہبی کتاب سے ٹکراتی ہے تو ہمیں ماننا چاہیے وید میں سب سے اونچی. دوسری قسم کی کتاب میں نے کہا کہ اسمرتی. اسمرتی میں پراناز ہے, اتہاس ہے. پرانا جیسے ہم جانتے ہیں اردو اور ہندی میں پرانا مطلب اینشنٹ, پرانی کتاب, اسی لیے اس کا نام ہے پرانا. پرانا میں ذکر آتا ہے کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں اور کہانی کس سے ہے, دیو اور دیوی کے. اور پرانا کو 18 جلدوں میں تقسیم کیا تھا مہارشی ویاس نے, اور ایک اہم پرانا کا نام ہے بھوشیہ پرانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے پہلے ہندو مذہبی کتاب میں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا, پہلے یہ ہم سمجھ لے
کہ اوتار کے کیا معنی ہیں. یہ سنسکرت لفظ اوتار آتا ہے او اور تر سے، جس کے معنی ہیں ڈسینڈ ڈاؤن، نیچے نازل ہونا یا نیچے آنا. جب آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اوتار according to Hindu mythology is the coming down of a deity or a revered soul in bodily form on the earth. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اوتار ایک بھگوان ہے یا خدا ہے جو انسانی جسم میں اس زمین پہ آتا ہے. یہ ہندو مائتھولوجی کے حساب سے. تو اوتار کے معنی ہے بھگوان خدا زمین پہ آتا ہے انسان کے روپ میں یا کوئی روپ دھارن کر کے. اور اکثر ہندو اوتار کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں وہ حوالہ دیتے ہیں بھگوت گیتا کا، چیپٹر نمبر 4 شلوک نمبر 7 سے 8، جس میں لکھا ہے یدا یدا ہی دھرمسیا گلانربھوتی بھارتا. جب جب ظلم بڑھے گا او بھارتا، اور جب بھی نیکی گھٹے گی میں روپ دھارن کروں گا اچھائی کا ساتھ دینے کے لیے اور برائی کو تباہ کرنے کے لیے اور اس دھرم کو قائم کرنے کے لیے. سمبھوامی یوگے یوگے، ہر یگ میں روپ دھارن کروں گا. یہ 2 شلوک منترا جو بھگوت گیتا میں، اس سے آتا ہے اوتار کے بارے میں. اوتار کا ذکر ہے بھاگوت پرانا میں بھی، کھنڈ 9 ادھیائے 24 شلوک نمبر 56 میں. جب جب نیکی گھٹیں گی اور ظلم بڑھے گا تب تب میں روپ دھارن کروں گا. تو یہ 2 شلوک کے ذریعے بھاگوت پرانا اور بھگوت گیتا کا یہ فلسفہ آتا ہے اوتار کا. لیکن ہم مسلمان ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی انسان کا روپ دھارن کر کے اس زمین پہ آتے ہیں. ہم اس کو نہیں مانتے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے ایک انسان، ایک آدمی کو چنتے ہیں اور اس آدمی سے ہائر لیول پہ کمیونیٹ کرتے ہیں، ان کو وہی نازل کرتے ہیں ان کے اوپر، اور اس چنے ہوئے انسان کو ہم کہتے ہیں پیغمبر. ہم مسلمان نہیں مانتے کہ خدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کا روپ لے کے اس زمین پہ آنے کی ضرورت ہے انہیں. کئی ہندو ودوان یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے اوتار، او اور تر، اٹ ہیز اے پوزیسو کیس. اس کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ چیز، ایشور کی کچھ چیز، لیکن خود ایشور نہیں ہو سکتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اوتار کے صحیح معنی ہے او اور تر، مطلب نیچے بھیجنا، اور خدا ایشور انسانوں کو نیچے بھیجتے ہیں لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. تو یہ معنی جو کچھ ہندو ودوان کی ہے بالکل ہو بہو اسلام میں جو ہم مانتے ہیں وہی ہے. اور یہ ہندو ودوان کہتے ہیں جب ہم وید پڑھیں گے وید میں اوتار کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، لیکن جب وید پڑھیں گے، اپنشد پڑھیں گے، اوتار کا ذکر نہیں ہے، لیکن وید میں کئی رشی، کئی سنت کا ذکر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایشور نے کئی انسانوں کو بھیجے لوگ کو صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. تو جب وید اور بھگوت گیتا میں ٹکراؤ ہے تو آپ کو بھگوت گیتا کو صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے. جب ہم بھگوت گیتا اور پرانا کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ 2 شلوک میں نے پڑھا، اس کے صحیح معنی ہے کہ جب بھی ظلم بڑھتا ہے اس زمین پہ اور جب بھی نیکی گھٹتی ہے تو ایشور پیغمبروں کو بھیجتا ہے اس زمین پر. اس میں ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں. ہو بہو اسلام جس چیز کو مانتا ہے وہ اس کو مانتا ہے. اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں سینکڑوں جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. پہلے ہم دیکھیں گے پرانا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا لکھا ہے. لکھا ہے بھوشیہ پرانا میں پرو 3 کھنڈ 3 ادھیائے 3 شلوکات 5 سے 8 تک. اس میں لکھا ہے کیا ایک ملیچا آئے گا جو ریگستان سے آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور اس کا نام ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور راجہ بھوج
اس مہادیو عرب کو اس کا استقبال کریں گے اور اس کو پنچ گرہ میں نہلائیں گے اور عزت کے ساتھ اسے تحفہ دیں گے اور کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے ایک مثال ہے اور انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور آپ نے ایک بڑی تعداد میں اچھے لوگ کو اکٹھا کیے تاکہ آپ دشمنوں کو ختم کر سکیں۔ جب یہ پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 5 سے 8 اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ملیچا آئیں گا۔ ملیچا سنسکرت میں کہتے ہیں ودیشی کو، فارینر ہو اسپیکس اے فارن لینگویج، جو ودیش کی بھاشا بات کرتا ہے۔ یہ شخص کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ شخص آئے گا مروستھل سے۔ مروستھل سنسکرت میں جب ہم ترجمہ کریں گے اس کے معنی ہے ریگستان، اے ڈیزرٹ، اے سینڈی ٹریک۔ وہ آئے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ تھے، اور راجہ بھوج یہ مہادیو عرب کو پنچ گرھ میں نہلائیں گے۔ پنچ گرھ میں نہلانا کے معنی یہ نہیں کہ گنگا میں ڈبکی لینا، لیکن ہندوؤں کا یہ ماننا ہے کہ پنچ گرھ میں گنگا میں نہلائیں گے مطلب آپ پاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس شلوک کے معنی ہے کہ یہ انسان معصوم ہوگا، پاک اور نیک ہوگا، اور راجہ بھوج اس انسان کو کہیں گے کہ آپ انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اور یہی کہا گیا ہے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمہیں نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے جہاں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ہے ساری انسانیت کے لیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 21 میں کہ بے شک آپ سب سے بہترین مثال ہے اخلاق میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم میں سورہ نمبر 68 آیت نمبر 4 میں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے بہترین مثال پائیں گے۔ کچھ لوگ اعتراض کریں گے کہ یہ بھوشیہ وانی میں لکھا ہے راجہ بھوج کے بارے میں، اور راجہ بھوج جب ہم تحقیق کرتے ہیں وہ 11ویں صدی میں ہے، 500 سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جو 10th جنریشن آف راجہ شلیوان تھا۔ میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ایک ہی راجہ بھوج نہیں ہے۔ جس طریقے سے روم کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے سیزر، اور مصر کے بادشاہ کو لقب دیا جاتا ہے فرعون، اسی طریقے سے ہندوستان کے راجاؤں کو لقب دیا جاتا ہے راجہ بھوج۔ تو راجہ بھوج ایک ہی نہیں ہے، کئی ہے۔ یہ راجہ بھوج جو آپ ذکر کر رہے 11ویں صدی کے، اس کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھوشیہ وانی میں، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تھے۔ آگے جب پڑھتے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیے 3 شلوکاس 10 سے 27 تک، اس میں لکھا ہے کہ ملیچا اس زمین کو خراب کر چکے ایک شخص میں نے بھیجا تھا جو غلط لوگ کو سیدھی راہ لے کے آیا، لیکن ابھی دشمنوں نے ایک بڑے دشمن کو بھیجا ہے۔ لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے منع ہے، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر، اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے۔ 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور یہ لوگ انسانیت میں امن پھیلاتا ہے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں آذان، اور ساری حلال چیز کھاتا ہے لیکن خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت نہیں کھاتا۔ اور قرآن مجید میں 4 جگہ لکھا ہے، سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145، اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے منع ہے، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر،
اور وہ کھانا جس پر غیر اللہ کا نام لیا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جس کھانے پہ لیا گیا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. 4 جگہ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. آپ نے سنا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کس طرح دلائل اور حوالوں کے ساتھ یہ بات واضح کی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ان کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں موجود ہے. ہمارا فرض ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور دنیا تک ان کا پیغام رحمت پہنچائے. اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.